بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا تھا کہ تعویذ پہننا کیسا ہے اور پیر و فقیروں کے پاس جانا کیسا ہے۔ فرسٹ آف آل، جب تک آپ کسی حکم کی وجہ نہیں سمجھیں گے اور اس کی ڈیٹیل نہیں جانیں گے تب تک آپ صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے ہاں جو سادہ اور عام فہم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدھی بات کر، یا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا بتا دیں کہ ناجائز ہے۔ وہ اس کے بیچ کی بات میں نہیں آتے کہ ایک کنڈیشن ہے، ایک باریک سی لائن ہے کہ لائن کے اس طرف ہو گیا تو جائز ہو گیا، لائن کے اس طرف ہو گیا تو ناجائز ہو گیا۔ تو ایک ہی کام بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز۔ تو آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس وقت وہ کام جائز ہوگا، کس وقت ناجائز۔ جہاں تک بات ہے پیر و فقیروں کی، ایسے پیر فقیر جن کو خود کسی چیز کا نہیں پتا، قرآن و حدیث کا نہیں پتا، فقہ کا نہیں پتا، تفسیر قرآن نہیں جانتے، اسلامی شریعت کے اصول نہیں جانتے اور خود ناپاک رہتے ہیں، غلاظت سے بھرے رہتے ہیں، نماز قرآن نہیں پڑھتے، جن کو خود ککھ نہیں پتا، ایسوں کے پاس بالکل بھی نہ جایا جائے، بالکل بھی نہیں۔ ان کے پاس جانا ہرگز درست نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح طرح کے عالم دین ہے ان کو ہم فقیر یا بابا نہیں کہتے۔ مولانا صاحب ہے، مسجد کے امام ہے، خطیب ہے، عالم دین ہے، ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلوں کا حل پوچھنا یا پھر سوال کرنا، جیسے آپ مجھ سے کر لیتی ہیں، یہ مجھے جو علم ہوتا ہے بتا دیتی ہوں، نہیں ہوتا تو تحقیق کر لیتی ہوں، اپنے کسی عالم دین سے پوچھ لیتی ہوں، کسی استاد سے پوچھ لیتی ہوں۔ تو ان کے پاس جانے میں یا ان سے دم کروانے میں یا پھر ان سے اپنے روحانی مسائل ڈسکس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، اہل بیت کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں جو خود شریعت کو سمجھتے ہیں، خود پاک صاف رہتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، نیک ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کے، جیسے کہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے آپ اپنے جسمانی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو آپ کی تکلیف کے مطابق ایک نسخہ تیار کر دیتا ہے، آپ کو پرہیزی کھانے دوائیاں بتا دیتا ہے جس سے آپ کو استفادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی مسائل کے لیے کسی کے پاس جانا جو صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، جس کے عقائد درست ہو، جس کے پاس علم ہو، جو روحانی طور پہ باطنی طور پہ بالکل درست ہو، اس کے پاس جا کے دعا کروانا یا رہنمائی حاصل کرنا یا اپنے مسائل ڈسکس کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے تعویذ کی، تو دور جاہلیت میں جو لوگ تعویذ لٹکایا کرتے تھے اس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی تھی اور اس میں کلمات کفر، کلمات شرک ہوا کرتے تھے۔ ایسے تعویذوں کے بارے میں منع کر دیا گیا۔ لیکن وہ تعویذ جس میں کلمات کفر نہیں ہے، کلمات شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نام ہے یا کوئی ایسی دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے یا کوئی ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی ہے اور کسی نیک نیتی سے، نیک مقصد سے اگر آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غلط کب ہوگا؟ دو وجوہات کی بنیاد پہ۔ ایک تو تب جب اس میں کلمات کفر یا کلمات شرک ہو تو وہ غلط ہو جائے گا۔ کلمات کفر یا کلمات شرک نہیں ہے، اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے اور اللہ ہی کے کلام سے اس میں شفا حاصل کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس کو پہنتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ تعویذ ہی آپ کو ٹھیک کرنے والا ہے، یہ تعویذ ہی آپ کو بچانے والا ہے، یہ تعویذ ہی آپ کو صاحب اولاد کرنے والا ہے، اسی کی وجہ سے آپ ہر شر سے بچ جائیں گے، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ تعویذ خود وہ سب کام کرنے والا ہے جو اللہ نے کرنے ہیں، تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ حقیقی اسباب، حقیقی کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب اولاد کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، یہ ایک سبب ہے جو مجھے شر سے یا جنات سے یا نظر بد سے بچانے کے لیے میں پہن رہی ہوں، تو کرنا اللہ نے ہی ہے، اس میں بھی اثر اللہ نے ہی ڈالنا ہے، یہ بذات خود مجھے نفع نہیں دے سکتا بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام کی برکت سے یہ مجھے نفع دے گا، تو درست ہے۔ اگر آپ کی نیت غلط ہوگی تو وہ غلط ہو جائے گا، اگر نیت درست ہے تو وہ درست ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا ہم میڈیسن لیتے ہیں، یا میرا ہیڈیک ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، پیناڈول لی، ساتھ ایک کپ چائے پی لی اور درد ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ میرا درد اس پیناڈول نے ٹھیک کیا یا اللہ نے ٹھیک کیا؟ اللہ شفا دینے والا ہے،
मैं ये यकीन रखती हूँ कि शिफा अल्लाह ने ही दी। उस पैराडॉल में भी या कोई भी पेन किलर, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, उसमें तासीर अल्लाह ने रखी है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज़ है। अगर मैं ये सोच लूँ कि भाई अल्लाह चाहे ना चाहे, अल्लाह होता ना होता, ये गोली ही मुझे ठीक करने वाली है, तो ये शिर्क है। गोली में क्या है? सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला जो अद्वियात का मिक्सर है, जो हमारे जिस्म में जाता है और जो दर्द का सबब है उसको ख़त्म करता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से करता है, अल्लाह चाहता है तो उसमें शिफा होती है। ये एतकाद है तो दुरुस्त है। अगर ये एतकाद नहीं है तो फिर शिरक है। मेडिसिन हो या फिर तावीज़ात हो, जब तक आपकी नीयत दुरुस्त है और उसमें कुछ गलत चीज़ें शामिल नहीं की गई तो उसको पहनने में कोई कबाहत नहीं है। जैसे कि हम सूरह नास पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत है, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, कि जो गिराहों में फूंक मारती हैं, हम उनके शर से पनाह चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब काले जादू करवाया गया था तो जिन औरतों ने किया था, उन्होंने फूंक कुछ पढ़ के फूंक मारी थी और गिराह लगा दी थी एक धागे पे, और आप पे काला इल्म किया था। तो जब सूरह नाज़ और सूरह फल्क नाजिल हुई तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि उनसे भी पनाह मांगी जाए। तो हम सूरह नाज़ और फल्क पढ़ के खुद पे दम करते हैं, बच्चों पे दम करते हैं, तो हम तो पनाह मांगते हैं अल्लाह से उनकी जो फूंक मारते, लेकिन फिर हम दम करते भी हैं, हम भी तो फूंक मार रहे हैं। तो अब उनके फूंक मारने में हमारे फूंक मारने में फर्क क्या है? वो जो फूंक मारते थे उनकी नीयत भी गलत थी और उसमें कलमात कुफर, कलमात शिर्क भी थे, और वो गैरुल्लाह से मदद लेते थे। अब हम जो पढ़ के फूंक मार रहे हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि हम किसी को दम करें, खुद को दम करें, सब मुत्तफिक है कि दुरुस्त है। हम जो दम कर रही है उसमें क्या है? कुरान पाक की आयत है, हदीस से जो दुआएं मिलती हैं वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम को, सही मुस्लिम की हदीस साबित है, आऊज़ भी कलिमतिल्लाहि ताम्मात वाली दुआ पढ़ के दम किया और वो शिफायाब हो गए। नजर बद का इलाज इस दुआ में हमें मिल जाता है। तो वो दुआ पढ़ना, वो दुआ पढ़ के दम करना वो जायज़ है। यानी अगर आपने गलत चीज़ पढ़ के दम किया तो वो गलत हो गया, वो शिर्क हो गया, वो गुनाह हो गया, उस चीज़ से हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की। अगर आपने सही चीज़ पढ़ के दम किया तो वो दुरुस्त हो गया। यानी जब तक कोई काम जायज़ हदूद में है, जायज़ तरीके से है, नीयत दुरुस्त है, तो वो जायज़ है। चाहे वो दम दुरूद करना हो, चाहे वो तावीज़ लटकाना हो, चाहे वो दुनियावी किसी मुआलिज के पास जाके, हकीम के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके मेडिकेशन लेना हो। जब काम गलत हो जाएगा, नीयत गलत हो जाएगी, तरीका गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।